اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ لیں عام سے سنے جانے والے لیکن گہرے معنی رکھنے والے اسلامی کلمے پر بات کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، اور یہ صرف رسمی کلمات نہیں ہے۔ دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان وہ اپنی روزمرہ زندگی میں تقریباً ہر کام کا آغاز انہی سے کرتے ہیں۔ آج ہم ذرا تفصیل سے دیکھیں گے کہ ان کا مطلب کیا ہے، قرآن و حدیث میں ان کی کیا اہمیت ہے، اور یہ ہماری زندگیوں کا اتنا لازمی حصہ کیوں ہے۔ صحیح، ہمارے پاس اس موضوع پر کچھ مختلف ذرائع سے معلومات بھی ہیں، تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے اس کے لفظی معنی تو شاید سب کو معلوم ہو، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جی، لیکن یہ جو دو نام ہیں، الرحمن اور الرحیم، ان میں کیا خاص بات ہے؟ یہ اکثر ایک ساتھ آتے ہیں۔ جی بالکل، یہ دونوں اللہ کی رحمت کو ہی ظاہر کرتے ہیں۔ ان کا مادہ یعنی روٹ ورڈ میم ہے، جس کا مطلب رحم اور ہمدردی ہے، مومن ہو یا کافر سب کے لیے۔ جبکہ الرحیم جو ہے وہ اس کی خاص مسلسل رحمت ہے، جو آخرت میں خاص طور پر مومنین کے لیے ہوگی۔ اچھا، تو یعنی ایک عمومی رحمت اور ایک خاص رحمت۔ بالکل، تو جب کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ ایک طرح سے اللہ کی رحمت کے دونوں پہلوؤں کو پکار رہا ہوتا ہے، اپنے کام کے آغاز میں اس کی مدد اور برکت مانگتے ہوئے۔ یہ تو بہت خوبصورت بات ہے۔ اور ایک اور بات واضح کر دوں، مکمل جملہ بسم اللہ کہلاتا ہے، جی، جبکہ صرف بسم اللہ کہنا وہ تسمیہ ہے۔ تسمیہ اکثر جیسے کھانے پینے سے پہلے بولتے ہیں۔ یہ فرق مجھے نہیں معلوم تھا۔ اچھا، تو قرآن میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً ہر سورت اسی سے شروع ہوتی ہے۔ جی ہاں بالکل، قرآن کی 114 صورتیں ہیں، ان میں سے 113 صورتیں سوائے 9ویں سورت التوبہ کے اسی جملے سے شروع ہوتی ہیں۔ اور یہ سورت الفاتحہ کی تو پہلی آیت بھی ہے۔ اس پر ظاہر ہے علماء میں بحث رہی ہے کہ آیا یہ ہر سورت کا باقاعدہ حصہ ہے یا صرف ایک بابرکت آغاز کی علامت۔ اچھا، لیکن جو 1924 کا مشہور قاہرہ ایڈیشن ہے قرآن کا، جس نے طباعت کو کافی معیاری بنایا، اس نے اسے سورت الفاتحہ کی پہلی آیت مانا اور باقی سورتوں کے شروع میں بغیر آیت نمبر کے شامل کیا۔ صحیح۔ اور یہ جو آپ نے کہا سورت التوبہ کے شروع میں نہیں ہے، اس کی کیا وجہ بتائی جاتی ہے؟ یہ سوال اکثر ذہن میں آتا ہے۔ جی، اس کی ایک عام وضاحت یہ دی جاتی ہے کہ چونکہ سورت التوبہ کا آغاز ذرا سخت ہے، اس میں مشرکین سے اعلان جنگ اور برات کا اظہار ہے۔ جی، سخت پیغام ہے۔ بالکل، تو اس لیے اس کے شروع میں رحمت کے کلمات شامل نہیں کیے گئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب یہ سورت لائے تو انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی۔ اچھا، ویسے بسم اللہ قرآن کے اندر بھی ایک جگہ آتی ہے، سورت النمل میں آیت 30۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ہے جو انہوں نے ملکہ بلقیس کو لکھا تھا۔ اچھا، تو یہ قرآن میں اتنی مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ روزمرہ زندگی میں وہاں تو اس کا استعمال بہت ہی زیادہ ہے۔ یقیناً احادیث میں تو اس کی بڑی تاکید ہے۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیں تو شیطان مایوس ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ بھیا نہ رات گزارنے کو جگہ ملے گی نہ کھانا، اور اگر کوئی شروع میں بھول جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ درمیان میں کہہ لے بسم اللہ اولا و آخرہ، یعنی شروع اور آخر میں اللہ کے نام سے۔ جی، اور یہ بھی کہ اکٹھے بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر کھانے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ دیکھیں، حلال جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا تو شرعی طور پر لازم ہے۔ یہ تو صرف ذاتی اعمال کی بات ہوئی، اجتماعی سطح پر بھی اس کی اہمیت نظر آتی ہے نا؟ جی بالکل، کئی مسلم اکثریتی ممالک جیسے پاکستان ہے، بحرین، ایران، ان کے آئین کا دیباچہ یعنی پریامبل وہ بھی بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا، یہ دلچسپ ہے۔ اور برِ صغیر میں تو بچوں کی تعلیم کا آغاز بسم اللہ خوانی کی رسم سے ہوتا ہے۔ یہ ایک ثقافتی رواج بن چکا ہے۔ جی ہاں، یہ تو بہت عام ہے۔ لسانی طور پر بھی لفظ بسم اللہ خود بڑا دلچسپ ہے۔ یہ بسمیل اللہ کے پہلے 4 حروف بے، سین، میم اور لام کو ملا کر بنایا گیا ہے۔ عربی میں اختصار کا یہ ایک طریقہ ہے۔ واہ! اچھا، ایک اور پہلو جو کافی سننے میں آتا ہے وہ عدد 786 ہے۔ اس کا بسم اللہ سے کیا تعلق ہے؟ جی، یہ ابجد کے نظام سے نکلا ہے۔ اس میں عربی حروف کی عددی قیمتیں ہوتی ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تمام حروف کی اگر ابجدی قیمتیں جمع کریں تو وہ 786 بنتی ہیں۔ اچھا، البتہ یہ بات اہم ہے کہ اس عدد کی کوئی خاص فضیلت براہ راست قرآن یا مستند حدیث سے ثابت نہیں ہے۔
لیکن عوامی سطح پر، خاص طور پر جنوبی ایشیا میں، لوگ اسے بسم اللہ کے متبادل کے طور پر لکھتے ہیں، شاید احتراماً یا اختصار کے لیے۔ ٹھیک، اور کچھ صوفیانہ روایات میں بھی اس کی گہری معنویت بیان کی جاتی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ ایک مشہور قول ہے جو اکثر صوفیہ بیان کرتے ہیں کہ کائنات کا سارا علم قرآن میں ہے۔ قرآن کا علم سورۃ الفاتحہ میں، جی، فاتحہ کا علم بسم اللہ میں، بسم اللہ کا علم حرف بے میں، اور بے کا علم اس کے نیچے لگے نقطے میں پوشیدہ ہے۔ سبحان اللہ! اور یہ نقطہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب قول کے مطابق اللہ کی وحدانیت یعنی توحید کی علامت ہے۔ تو یہ اس کلمے کی روحانی گہرائی کی طرف اشارہ ہے۔ واقعی بہت گہری بات ہے۔ اچھا، آج کل کی ڈیجیٹل دنیا میں بھی اس کی کوئی نمائندگی ہے؟ جی ہے، بالکل ہے۔ کمپیوٹر اور فون پر لکھنے کے لیے یونیکوڈ میں بسم اللہ کے لیے ایک مخصوص نشان یعنی لگجر مختص کیا گیا ہے، U+FDFD، جو ایسے نظر آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی میں بھی اس کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بسم اللہ صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی حاکمیت، اس کی بے پایان رحمت کا اقرار ہے، اور ہر کام میں اس کی برکت اور مدد طلب کرنے کا ایک شعوری عمل ہے۔ بالکل درست کہا۔ یہ قرآن کی کنجی بھی ہے اور روزمرہ زندگی کا ایک لازمی ببرکت حصہ بھی ہے، ایک مستقل یاد دہانی ہے کہ ہر عمل کا آغاز اور انحصار اللہ کی ذات پر ہے۔ بالکل۔ تو آج کے اس گفتگو کے اختتام پر ہم اپنے سننے والوں کے لیے یہ سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ کسی بھی کام کو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اسے شعوری طور پر اللہ کے نام سے، بسم اللہ سے شروع کرنے کا عمل، یہ ہمارے ارادے، ہماری نیت اور پھر اس کام کے نتیجے پر کس طرح مثبت انداز میں اثر انداز ہو سکتا ہے، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔